قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت، بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ۔ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ محترم بھائیو، اس بات کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے بعد سب سے عظیم ترین، سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ باوقار ہستی ہیں۔ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد کوئی بزرگ ترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ الفت، یہ عین ایمان ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے ہاں، اس کے نزدیک میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، اس کے والدین، اس کی اولاد، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اور محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا، اور آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی مودت اور آپ کی چاہت، یہ ایمان کی شرط اول ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن محترم بھائیو، محبت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرنا اور دوسروں سے احترام کروانا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک تو احترام خود کرنا ہے، اور دوسرا دوسروں سے بھی احترام کروانا ہے۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کا حکم ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا مت کرو، اور فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، پیغمبر سے ایسے ہرگز بات مت کرنا۔ فرمایا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو تم یہ عمل کر بیٹھو، پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے، پیغمبر کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ تم بات کر لو، اور تمہارے عمل برباد ہو جائیں، تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور ایک
آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو دور سے پکارتے ہیں، دور سے بلاتے ہیں، اونچی آواز کے ساتھ آواز دے کر بلاتے ہیں، فرمایا کہ یہ پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، جاہل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ محترم بھائیو، اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بات کر لے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے بلائے، اس کے عمل برباد ہو جائیں اور وہ پرلے درجے کا جاہل اللہ رب العالمین نے اس کو قرار دیا۔ اور جو شخص میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان کو دراز کرے، اور محترم بھائیو پھر شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس حق اور سچ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیت ان کے حکم کے حوالے سے کہ ان کا کیا حکم ہے آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے، رسوا کر دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور ہمیں اللہ رب العالمین حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں ملعونین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے لوگ ملعون ہیں۔ اینما ثقفوا، یہ تم کو جہاں پر بھی ملے، اخذوا، ان کو پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا، ان کو سخت قسم کا قتل کیا جائے، ان کا قتل عام کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ یہ ایسے گستاخ، ایسے ملعون ہیں کہ جہاں پر بھی تمہیں ملے کوئی رحم نہیں، کوئی ان کے اوپر شفقت نہیں، ان کو وہیں پر پکڑو، وقتلوا تقتیلا، صرف قتل نہیں کرنا بلکہ سخت قسم کا قتل کرنا ہے۔ محترم بھائیو، معجم الکبیر کی حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیتے ہیں، فرماتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دور کی بات، جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے، توہین کرے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور سنن ابو داؤد کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فتویٰ موجود ہے۔ سیدنا ابو بردہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ گیا، آپ بڑے سخت غصے میں تھے، کسی شخص نے آپ کی توہین کی، آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے۔ کس کے بارے میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کے بارے میں کسی نے نازیبہ کلمات کہے۔ ابو برزہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غصے میں ان کو دیکھا، بڑے رنج اور الم میں دیکھا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، آپ مجھے حکم دیں، میں اس کا جا کر سر اڑا دوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اٹھ کر کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ابو برزہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا، پھر پوچھا کہ ہاں ابو برزہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ امیر المومنین، میں کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے حکم دیں، جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے میں اس کا سر اڑا دوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میں ایسا کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا، تو جا کر سر اڑا دیتے؟ کہنے لگے ہاں بالکل جا کر سر اڑا دیتا۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر فرمایا تھا کہ یاد رکھ لینا، ما کانت لی بشرین بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نہیں ہے کہ اگر کسی کی کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مقام، یہ شان صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے علاوہ کسی کی نہیں۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو ٹوک فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے گستاخ کو قتل کرنا یہ جائز نہیں۔ تو محترم بھائیو، گستاخ رسول واجب القتل ہے، ہر حال میں اس کا قتل کرنا ضروری ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں ائمہ کرام محدثین اعظام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، ابن المنذر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل علم کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ جو شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کیا جائے۔ یہ علماء کا، محدثین کا، ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے۔ اور امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایک مسلمان بھی نہیں دیکھا، ایک مسلمان بھی کہ جو اس اجماع کے خلاف گیا ہو، کہ جس نے یہ کہا ہو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا حد جو ہے اس کی حد قتل نہیں ہے۔ کوئی ایک مسلمان بھی یہ نہیں کہتا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ شخص کل من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او تنقصہ، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا آپ کی شان کے اندر کمی کرے، آپ کی شان کے اندر جو ہے وہ کوئی نازیبہ کلمات کہہ دے، فرمایا کہ چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، علیہ فعلیہ القتل، اس کا قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، کوئی بھی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نازیبہ کلمات کہہ دے، آپ کے بارے میں کوئی چھوٹی بات کہہ دے، اس کا قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ اس کی توبہ، اگر وہ توبہ بھی کرے، اس کی توبہ کو ہرگز قبول نہ کیا جائے، اس کو لازماً قتل کیا جائے۔ اور محترم بھائیو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما بقا الامہ بعد شتم نبیہ، او لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے دے، امت کے لیے زندہ رہنا جائز ہی نہیں ہے، یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا پھر امت ساری کی ساری خود قتل ہو جائے، مر جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے۔ اور محترم بھائیو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار تھا کہ چاہتے تو اس کو معاف کر سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ گستاخ رسول کو معاف کرے، اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔ آج بڑے مطالبے ہو رہے ہیں کہ مودی صاحب جو ہے وہ معافی مانگ لیں، نریندر مودی جو ہے وہ معافی مانگ لے، یا وہ عورت جس نے گستاخی کی وہ معافی مانگ لے، وہ معذرت کر لے۔ اور محترم بھائیو، اس معاملے میں کوئی معذرت قبول نہیں، اس معاملے میں کوئی معذرت نہیں، کوئی معافی نہیں، صرف اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ صرف ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو وقوع پذیر نہیں ہوئی، یہ وقوع پذیر ہوئی ہیں، ان باتوں کے اوپر عمل ہوا ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر 12 دفعہ ہوا ہے۔ چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک نبینا صحابی، اور یہ واقعہ بیان کرنے والے حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی اور ان کے بچوں کی ماں بھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ بڑے خوبصورت موتیوں جیسے اس کے بچے، لیکن وہ لونڈی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتی تھی،
نابینا صحابی ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے وہ لونڈی بے حد پیاری تھی، بے حد محبوب تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ ایک دن میں نے موقع پایا اور خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا، قتل کر دیا۔ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ قتل کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا ہے وہ سامنے آ جائے۔ نابینا صحابی اٹھتے ہیں، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ قتل میں نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ میری لونڈی ہے، مجھے بڑی پیاری بھی تھی، بڑی محبوب تھی، میرے 2 بچوں کی، موتیوں جیسے 2 بچوں کی ماں بھی تھی، لیکن اللہ کے رسول اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا، لوگوں یاد رکھ لو، الاشہدو، لوگوں گواہ ہے نا، ان دمہا حدر، اس کا خون جو ہے رائگاں ہے، اس کے خون کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور محترم بھائیوں، صحیح بخاری کی کتاب ہے، اور گستاخی کرنے والا ابو جہل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا اور علل اعلان کہتا، لوگوں یہ تمہارے سامنے یہ محمد سجدے کرتا ہے، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے زمین پر رکھتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا سجدہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اس کا سر کچل کے رکھ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہی تھی، جاتا ہے سر کچلنے کے لیے، سر کے اوپر پاؤں رکھنے کے لیے، اچانک ڈر کر پیچھے ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک خندق آ گئی تھی، اور آگ سے بھری ہوئی خندق، اگر میں قریب جاتا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ تو محترم بھائیوں، اس کے علاوہ بھی یہ بڑی زیادتیاں کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، بیان کرنے والے راوی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کا میدان سجا ہوا ہے، میں صف کے اندر کھڑا ہوں، دائیں طرف دیکھتا ہوں، انصاریوں کا 10 11 12 سال کا بچہ میرے ساتھ کھڑا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہوں، انصاریوں کا 10 11 12 سال کا بچہ میرے ساتھ کھڑا ہے، دونوں طرف بچے ہیں، ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور میرے دل کے اندر ایک تمنا بھی آتی ہے کہ کاش میری دائیں بائیں کوئی مضبوط لوگ کھڑے ہوتے، کوئی مجھے آسرا ہوتا۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک بچہ کہنے لگا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں کہا جی پہچانتا ہوں، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے ابو جہل کا پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے، میں اس کے ساتھ چمٹ جاؤں گا اور اس وقت تک الگ نہیں ہوں گا جب تک میں نہ مر جاؤں یا وہ نہ مر جائے۔ دوسرے بچے نے بھی یہی بات کہی۔ کہتے ہیں اتنے میں میری نظر ابو جہل پر پڑی جو اپنے کفار کی صفوں کے اندر آگے پیچھے چل رہا تھا۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ وہ رہا ابو جہل۔ کہ دونوں بچے عقاب کی طرح اس پر جھپٹے اور آن کی آن میں اس کو جو ہے وہ قتل کر کے رکھ دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمان بچوں کو بھی گوارا نہیں تھی۔ اور محترم بھائیوں، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری کا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، اور گستاخ رسول کعب بن اشرف یہودی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا باتیں کہا کرتا تھا، ہجو کیا کرتا تھا، گستاخی کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان تھے، کہنے لگے کون ہے جو میری جان اس سے چھڑائے گا، جو اس کو قتل کرے گا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس کو قتل کروں گا۔ یہ آپس میں کوئی رشتہ دار بھی تھے، شاید کزن تھے، کہنے لگے میں اس کو قتل کروں گا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ٹھیک۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں کوئی ذو معنی الفاظ استعمال کر دوں۔
آپ کے بارے میں تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اس کے پاس، کعب بن اشرف یہودی کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول محمد نے مجھے دھتکار دیا ہے، وہ ہم سے چندے مانگتا ہے، جب میں نے اس سے ادھار مانگا، قرض مانگا، مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ یار میں تیرے پاس قرض لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے تھوڑا قرضہ دے دے، مجھے 2 وسق جو ہے وہ غلہ دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے، آگے آگے دیکھ، یہ محمد تم لوگوں کے ساتھ کرتا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس کو پھنسا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی اس طرح کے ذومین الفاظ کہنے کی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کو غلہ دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دو۔ کیا گروی رکھوائیں؟ کہنے لگا اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھوا دو۔ کہنے لگے آپ عرب کے خوبصورت مردوں میں سے ہیں، ہم آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس نہیں رکھوا سکتے، بچے رکھوا دو۔ ہمارے بچوں کو کل لوگ گالی دیں گے کہ تمہاری تو 2 کوڑی کی اوقات ہے، 2 وسق غلے کے برابر تمہارے باپ نے گروی رکھ دیا تھا، ہمارے بچوں کو تانے ملیں گے، ہم اولاد بھی نہیں رکھوا سکتے۔ ہاں اپنے ہتھیار کہتے ہو تو اپنے ہتھیار آپ کے پاس جو ہے وہ بطور گروی رکھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ شام کو آ جانا، شام کو آ کر جو ہے وہ ہتھیار رکھوا کر غلہ لے جانا۔ اب شام تھا، رات کا وقت تھا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، ان کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی کے رضائی بھائی ابو نائلہ بھی تھے اور چند ساتھی اور بھی تھے۔ ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامنے تھے، انہوں نے باہر سے آواز لگائی، کعب بن اشرف کو بلایا، باقی جو ان کے ساتھی تھے وہ چھپ گئے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ باہر مت جاؤ، اس آواز کے اندر مجھے کوئی خونی آواز یہ محسوس ہوتی ہے۔ کہنے لگا کہ ابو نائلہ میرا جو ہے وہ رضائی بھائی ہے اور محمد بن مسلمہ وہ بھی میرا رشتہ دار ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ باہر جاتا ہے اور اس کے جسم سے بڑی خوبصورت جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ محمد بن مسلمہ اس کو کہتے ہیں یار تیرے جسم سے تو بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایسی بیوی ہے، میرے پاس ایسی عورت ہے جو عرب کی خوبصورت ترین عورت ہے اور سب سے مہنگی ترین خوشبو استعمال کرنے والی عورت ہے۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں یار اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کے سر سے آپ کی خوشبو جو ہے وہ اچھے سے سونگھ لوں۔ کہیں گے سونگھ لو۔ اس نے سر آگے کیا، محمد بن مسلمہ اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، واہ کیا خوشبو ہے۔ کہیں گے یار ایک بار اور اجازت دو تو میں پھر سونگھ لوں۔ اس نے پھر سر آگے کیا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سر سے قابو کر لیا، پھر دوسرے ساتھیوں کو اشارہ کیا، سب نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ کوئی معافی نہیں، اپنا رشتہ دار ہے، اپنا خون ہے، کوئی بھی ہے، اس معاملے کے اندر کوئی معافی نہیں۔ اور محترم بھائیو، ابو رافع یہودی، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ابو رافع یہودی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بھی کرتا تھا، گستاخی بھی کرتا تھا، اور ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ یہ 2 جرم تھے اس کے، لیکن بڑا جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی تھا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کا امیر بنایا اور اس کے قتل کے لیے روانہ کیا۔ یہ رہتا کہاں پر تھا؟ حجاز میں رہتا تھا، اس کا محل تھا، پورے اس محل کے اندر، اس حویلی کے اندر یہ رہتا تھا اور وہاں سے کم ہی باہر نکلتا تھا۔ جب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ تو اب یہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ اب حویلی کے اندر، اس قلعے کے اندر کیسے گھسیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہیں چھپایا اور خود جا کر جو ہے حویلی کے گیٹ کے پاس ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، ایسی چادر کے اندر خود کو لپیٹ لیا اور بیٹھ گئے۔ اب دربان جو تھا، چوکیدار جو تھا، اس نے آواز لگائی بھائی اندر آنا تو آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ اب ان کو موقع مل گیا، وہ اندر گھس گئے اور سائڈ پر جا کر کہیں چھپ گئے۔
اور اس چوکیدار اس دربان کے اوپر ان کی نگاہ تھی کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اب اس دربان نے دروازے کو بند کیا، بند کرنے کے بعد لاک لگایا اور چابی جو ہے ان کی کسی جگہ پر کھونٹی وغیرہ کے ساتھ لٹکا دی۔ اب کہتے ہیں جب دربان وہاں سے چلا گیا، میں گیا وہاں سے چابی اٹھائی، سب سے پہلے گیٹ کے دروازے کو کھولا اور دروازے کو اوپن نہیں کیا، صرف لاک کھولا بس۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ ابو رافع کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہاں یہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ جو قصہ گو تھے، واقعات وغیرہ سناتے تھے، قصے سناتے تھے، بڑے لوگوں کو، بادشاہوں کو، امیروں کو قصے سنانے والے لوگ ہوتے تھے، لطیفے سنانے والے لوگ ہوتے تھے، یہ ان چیزوں کو پسند کرتے تھے، وہ وہاں پر موجود تھا۔ جب سارے قصہ گو سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ قلعے کے اندر کی طرف جانے لگا۔ جس دروازے سے جاتا دروازے کو اندر سے لاک کر دیتا، بند کر دیتا، جتنے بھی دروازوں سے گزرا ہر دروازے کو اندر سے بند کیا، اور نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل بھی جائے تو اس تک ابو رافع تک پہنچتے اتنی دیر ہو جائے کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس کے بعد میں بے شک پکڑا جاؤں۔ وہ گئے، اندھیرا تھا، چراغ بجھائے جا چکے تھے، سونے کا وقت تھا۔ کہتا ہے ابو رافع کے کمرے میں گیا اور ابو رافع اپنی فیملی کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں نے آواز لگائی، وہ بولا، مجھے محسوس ہوا کہ آواز کس طرف سے آئی ہے، میں نے اس طرف تلوار کا وار مارا اور تلوار کا وار جو ہے مس ہو گیا، کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر محترم بھائیو کہنے لگے کہ اس نے تھوڑا سا چیخنا چلانا شروع کر دیا، میں خاموشی سے باہر نکل گیا۔ پھر باعث سے میں نے آواز لگائی، ہاں کہ کس چیز کی آواز تھی ابو رافع، کس چیز کی آواز آئی تھی؟ وہ کہنے لگا تیری ماں غارت ہو، مجھ پر کسی نے قتل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے آواز سنی، کس طرف سے آواز آئی، اور اس طرف میں نے زور کا وار کیا اور اس دفعہ وہ شدید زخمی ہو گیا، اور پھر میں نے آخر کار اس کے اوپر قابو پایا، اس کے سینے کے اوپر تلوار رکھی اور اوپر سے ایسے زور کا دبایا کہ پیچھے کمر تک اس کی تلوار جو ہے چلی گئی۔ پھر کہنے لگے اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے۔ کہتے پھر میں نکلا، نکلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ میں نے سمجھا کہ ابھی زمین آ چکی ہے، میں ساری منزلیں نیچے اتر چکا ہوں، لیکن ابھی ایک منزل باقی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا اور میں وہاں سے نیچے گر گیا۔ کہتے ہیں کہ میری یہ پنڈلی ٹوٹ گئی، یہاں سے یہ پنڈلی ٹانگ میری ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں میں نے امامہ نکالا اور امامے کے ساتھ جو ہے وہ ٹانگ کو باندھا، گیٹ کے پاس جا کر میں چھپ کر بیٹھ گیا کہ جب تک اس کی موت کی کنفرم خبر نہ ملے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر بیٹھے رہے، آخر کار صبح سحری کے قریب مرغے نے اذان دی تو ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر اس نے اعلان کیا کہ میں ابو رافع کی موت کی خبر کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اب میرے دل کو تسلی ہوئی کہ یہ گستاخ رسول مارا گیا، اور پھر وہ باہر نکلے، اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی اور واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور ان کی پنڈلی مبارک کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور وہ پنڈلی مبارک کہتے ہیں کہ ایسی میری پنڈلی ٹھیک ہو گئی گویا کہ اس کے اندر کسی قسم کا کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں، بالکل ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور وہ ٹانگ بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ تو محترم بھائیوں یہ جتنے بھی واقعات ہیں، بہت سارے واقعات اور بھی موجود ہیں۔ 120 سال کا ایک بوڑھا شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، سالم بن عمیر رحمہ اللہ، انہوں نے نظر مان لی کہ میں اس کو قتل کروں گا، پھر آخر اس کو قتل کر کے دم لیا۔ محترم بھائیو یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کے اصول دیکھیے اسلام کی، جنگ کے اصولوں میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جنگ کے دوران کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جنگ کے دوران کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جنگ کے دوران کسی جو ہے وہ بچے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ یہ سارے اصول ہیں جنگ کے۔ لیکن محترم بھائیو جب معاملہ گستاخی کا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا، پھر کوئی بوڑھا نہیں دیکھا جاتا، کوئی مرد عورت جوان بچہ بڑا نہیں دیکھا جاتا، پھر اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نبینا صحابی نے عورت کو قتل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر لوگوں نے 120 سال کے بوڑھے بندے کو قتل کیا گیا، کوئی بوڑھا بچہ
بی جے پی جو پارٹی ہے، نریندر مودی کی جو پارٹی ہے، اس کی ایک رہنما نور پور شرما، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر سخت گستاخانہ الفاظ کہے ہیں۔ آپ سب نے سنے بھی ہوں گے، آپ کے علم میں بھی ہوگا، لیکن محترم بھائیوں یاد رہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے مسلمان رہنما وہ معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس معاملے کے اندر کوئی معافی نہیں، اس معاملے کے اندر کوئی یہ معاف کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک زندہ تھے ان کی زندگی کے اندر کوئی گستاخی، جس نے گستاخی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو معاف کر دیتے، وہ ان کا معاملہ تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی دوسرا ہمارے پاس راستہ نہیں ہے قتل کے سوا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، اس کا قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلمات کیا تھے، ان کلمات کا جواب کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس نے کیا اعتراض کیا، اس نے کیا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازیبہ کلمات کہے، اور ان کا رد کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن محترم بھائیو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایسے موقع کے اوپر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں محترم بھائیو؟ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے، جیسے ذات پیاری ہے ایسے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی پیاری ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حرف آخر ہونا چاہیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث آ جائے، پھر کوئی اپنے مسلک کو نہ دیکھیں، کوئی اپنی برادری کو نہ دیکھیں، کوئی اپنے امام کو نہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا، اپنی گردن کو جھکا لیں، اس کو سر تسلیم خم کر لیں۔ اور محترم بھائیو ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خوب مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو عام کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اپنانے کی کوشش کریں، عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اور محترم بھائیو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی لکھنا جانتا ہے تو لکھ کر، اگر کوئی بولنا جانتا ہے تو بول کر، اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ہر جگہ کے اوپر اپنا بیان، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں، تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ مسلمانوں کی غیرت ابھی زندہ ہے، مسلمان ابھی زندہ ہیں، ان کی غیرت ابھی مردہ نہیں ہوئی، ان کی غیرت ایمانی ابھی زندہ ہے، ان کے اندر ایمان کی ایک چنگاری ابھی موجود ہے۔ اور محترم بھائیو ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ انڈیا کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کی ایک لسٹ مرتب کی جائے، اس لسٹ کو عام کیا جائے، اور تمام کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ تو محترم بھائیو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ گستاخانہ جو گستاخ تھے ان کے حوالے سے یہ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب، ان کا احترام کرنے اور ان کا ادب اور احترام دوسروں سے کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا